الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ز مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم ناخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حسن نیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیتوں کا جمال نصیب فرمائے۔ لغت میں نیت فعل پر ارادہ قلب کو کہتے ہیں، کام پر جو قلبی ارادہ ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ صاحب تاج العروس نے نیت کی لغوی تعریف یہ کی ہے، وہ سمت جس کی طرف سفر کیا جائے
امام الاصفہانی نے المفردات کے اندر نیت کی تعریف یہ کی ہے، کسی عمل کی طرف دل کا توجہ پذیر ہونا۔ صاحب محیط نے اس انداز سے نیت کی تعریف کی کہ حصول منفعت اور دفع ضرر کے لیے دل کو کسی مناسب کام کے لیے آمادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں عبادات میں تمیز پیدا کرنا نیت کہلاتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے۔ جب بندہ کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں روزہ فرض رکھ رہا ہوں یا کہ نفل رکھ رہا ہوں، میں یہ احرام عمرے کا باندھ رہا ہوں یا کہ حج کا باندھ رہا ہوں۔ عبادات کے درمیان جو تمیز پیدا کی جاتی ہے اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر نیت کہتے ہیں۔ نیت کا یہ مفہوم فقہا کے نزدیک ہے، اور جب فقہا نیت پر بحث کرتے ہیں تو اسی مفہوم میں کرتے ہیں، لیکن صوفیاء اور عارفین کے نزدیک مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنے کو نیت کہتے ہیں کہ یہ عمل میرا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی تمیز پیدا کرنا، اور کون سا عمل ہے کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ عمل اس کی رضا کے لیے ہے، یہ اس کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہا جاتا ہے۔ عموماً عرف میں جب نیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو اس سے یہی نیت ہی مراد ہوتی ہے، اور اسلام میں حسن نیت کے عنوان سے آج جو گفتگو ہے، شریعت کی اصطلاح کے اندر نیت کا یہ جو دوسرا مفہوم ہے، اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اخلاص نیت یہ ہے کہ قلب و ارادہ سے اس کی ضد نکل جائے، کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو غیر کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کا حصول یہ مقصد ہے، اور اس کی ضد اللہ کے علاوہ کسی اور کے رضا کو حاصل کرنا ہے، تو دوسرے مقصد سے دل کو خالی کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا، یہ نیت کا حسن ہے اور یہ نیت کا جمال ہے۔ ہمارے صوفیاء جب تک نیت کا استحضار نہیں ہوتا تھا اتنی دیر تک اعمال شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو جلیل القدر تابعی ہیں، تو اس دور کے جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری کا جنازہ نہیں پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت امام حسن بصری کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو حضرت محمد بن سیرین فرمانے لگے کہ میری نیت نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے نہیں پڑھا، نیت کے فقدان کی وجہ سے، فقد نیت کی وجہ سے میں جنازے میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں عمل میں حسن نیت عمل سے زیادہ باعث رسائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کا سبب عمل سے زیادہ عمل کا جو حسن نیت ہے وہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے بغیر بات بھی نہ کرو، پہلے نیت کا استحضار کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد بات کی جائے۔ نیت ٹھیک ہوگی اور عمل بھی ٹھیک ہوگا تو پھر اجر مرتب ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا فقدان ہے تو اجر مرتب نہیں ہوگا، یعنی عمل بہت اچھا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان وار دی، بہت اچھا عمل ہے، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے، اپنی جان جیسی متاع عزیز قربان کر دی، لیکن نیت تھی شہرت اور ناموری کی،
تو اجر مرتب نہیں ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ ایک شخص اس لیے ڈاکہ مارتا ہے کہ میں 10-20 بیوہ عورتوں کی کفالت کروں گا اور 5-7 یتیم بچیوں کی شادی کر دوں گا، یا اس لیے چوری کرتا ہے کہ میں اس سے مسجد بنواؤں گا، تو نیت اس کی ٹھیک ہے لیکن جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب مرتب تب ہوگا جب نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عمل میں 2 نیتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی نیت ایک بری نیت، اگر دونوں جمع ہو جائیں تو پھر کیا اس عمل کا بندے کو ثواب ملے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس اس عنوان سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی، غالباً حضرت ابو امامہ الباہلی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص راہ خدا میں لڑتا ہے، اپنی جان جیسی متاع عزیز وارنے کے لیے وہ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اجر ملے، اور ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہے کہ میری شہرت بھی ہو۔ تو حضور سے سوال کیا کہ کیا اس کو اجر ملے گا، اس کا یہ عمل ٹھیک ہے، اس پر اس کو ثواب نصیب ہوگا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ عرض کی کہ حضور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے جذبے سے، اجر کی نیت سے جہاد کے محاذ پہ جاتا ہے، لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، تو کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ آقا کریم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ عرض کی کہ حضور اگر کوئی شہرت کے حصول کے لیے اور اجر کے پانے کے لیے لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دیتا ہے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو آقا کریم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر حضور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي وجهه، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اسی لیے ہو اور اس کی رضا جس عمل سے چاہی گئی ہو، جس میں اور شرکت ہو جائے اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے۔ سخی کو پوچھا جائے گا تجھے مال دیا، تو نے اس کا مصرف کیا کیا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تیرے راستے میں لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ میری ناموری ہو، وہ ہو گئی، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اور فرشتوں کو کہا جائے کہ اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اسی طرح ایک عالم دین سے، ایک قاری سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو کیسے صرف کیا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تو ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کرتا رہا، میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے چہرے تیری جانب پھریں اور لوگ تجھ سے محبت کریں، تو نے اس غرض کے لیے سب کچھ کیا تھا، سو ہو گیا جو تو نے چاہا تھا، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے اس دنیا پہ جا کر کے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا مالک جان جیسی متاع عزیز تیرے راستے میں قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے جان قربان کی کہ میرے نام کی شہرت ہو، تو وہ دنیا پر تیرے نام کے ڈنکے بجے اور تیری شہادت کی شہرت ہو گئی، لیکن جس مقصد کے لیے تو نے یہ قربانی دی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میرے ہاں یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اور اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنے بڑے عمل ہیں یہ تینوں اعمال، کتنے بڑے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ اور بعض عمل
بہت چھوٹے ہوتے ہیں حجم اور مقدار میں، لیکن نیت کے حسن اور نیت کے جمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صرف نیت ہوتی ہے، عمل بھی نہیں ہوتا ہے، محض نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت پر ثواب مرتب کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میرے نامہ اعمال کے اندر حج کیسا؟ ارشاد ہوگا ہم جانتے ہیں تو نے حج نہیں کیا، جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ جب حضور غزوہ تبوک کو گئے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے کوئی وادی قطع نہیں کی ہے مگر فلاں فلاں آدمی اجر میں ہمارے ساتھ شریک رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ آیا ہی نہیں، اس نے مدینے کو چھوڑا ہی نہیں، اور وہ اجر میں برابر کا شریک کیسے ہے؟ فرمایا اس کو کسی غرض کسی ضرورت نے روک لیا ہے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، اس نیت پر اس کو ثواب نصیب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سارے اہل علم تشریف فرما ہو، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بلا؟ 313، لیکن تاریخ اٹھائے جو لوگ لڑے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے ہیں، وہ 313 نہیں تھے، وہ 305 لوگ تھے۔ 8 لوگ ایسے ہیں کہ جو محاذ پہ لڑے نہیں ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے، حضرت ابو لبابہ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری زوجہ بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری کرو۔ حضرت ابو لبابہ کو بھی راستے سے حضور نے موڑ دیا کہ تم جا کے مدینے کے اندر یہ ذمہ داری سنبھالو۔ 8 صحابہ ایسے ہیں کہ جو میدان میں لڑے نہیں ہیں، گئے نہیں یا راستے سے واپس آ گئے، لیکن بدر کے شرکاء کی تعداد 313 اتنی دیر تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان 8 لوگوں کو شامل نہیں کر لیتا، بلکہ جب مال غنیمت بٹا تو ان 313 میں سے ان 8 کو بھی شامل کیا گیا، ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ گئے نہیں، لڑائی نہیں کی، لیکن 313 کا عدد نہیں پورا ہوتا جب تک ان کو شامل نہ کرے۔ تو گھر سے چل پڑے تھے، نیت کر لی تھی، گو پہنچے نہیں لیکن اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، امام غزالی یہ روایت لائے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب وہ نیت کرتا ہے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر ایک طویل روایت لکھی ہے، اللہ بھلا کرے شخص کا کہ اس نے کہاں کہاں سے رس نچوڑا اور کہاں کہاں سے روایات کو جمع کیا۔ ابن عساکر کو ابن عساکر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لشکروں کے ساتھ رہتا تھا، جب بھی کوئی لشکر سجتا آراستہ ہوتا تو ابن عساکر بھی چلا جاتا اور اس لشکر کے ساتھ شمولیت اختیار کر لیتا۔ لوگ تلواریں تیز کر رہے ہوتے، یہ ایک ایک بندے سے ملتا، تو نے حضور کا کوئی فرمان تو نہیں سنا؟ اگر سنا ہے تو مجھے سنا دو۔ اس طرح اس نے احادیث کو، روایات کو، تاریخ کو جمع کیا۔ ابن عساکر کا میرے پاس خلاصہ موجود ہے جو 40 جلدوں کے اوپر موجود ہے۔ اس نے جو کتاب لکھی اس کا خلاصہ 40 جلدوں پر ہے، جو اصل کتاب ہے وہ 120 جلدوں پر ہے۔ اتنی بڑی اس نے کتاب لکھی، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے الواح تورات میں قیامت کے قریب آنے والی ایک امت کا تذکرہ پڑھا، تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے 9 سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ وان عملھا کتبت لہ 10 حسنات فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی، ابھی نیکی کی نہیں، نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ 10 حسنات، اور اگر وہ نیکی کر لے گی، کی اس نے ایک ہے، نامہ اعمال میں 10 لکھی جائیں گی۔ وہ امت میری امت کر دے، قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ اعزاز دیا جائے گا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، جی میں آیا کہ یہ نیک کام کروں گا، نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور آگے لطف دیکھیے، اور اگر نیکی کر لی ہے، کی یہ ایک ہے، نامہ اعمال میں 10 لکھی جائیں گے، یہ اس امت کو شرف دیا جائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ
آپ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے، خادمہ نے کہا کہ مہمان آ گئے ہیں اور باورچی خانے میں صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمانوں کی ضیافت ایک روٹی سے نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جاؤ اس روٹی کو بھی اللہ کی راہ میں باہر خیرات کراؤ۔ خادمہ نے جا کے وہ روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ 2 لمحے نہیں گزرنے پائے تھے کہ دروازے پہ دست ہوئی۔ پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں، کہا کھانا واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ کھانا وصول کرتی ہے، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں، کہا اس کے آقا نے بھی کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بھی کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا گیا۔ 2 لمحے نہیں گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ کھانا وصول کرتی ہے، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں، کہا یہ کھانا ہمارا ہے، مہمانوں کو بھیج دو۔ کہا پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے، کالا تل کا امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو یہ امت مصطفیہ ایسی امت ہے کہ جس کو محض نیت پر ہی ثواب مرتب ہوتا ہے، نیت پر بھی ثواب ملتا ہے، عمل کر لیا تو پھر 10 گنا نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے اچھی نیت کر لی، نامہ اعمال کے اندر اجر لکھ دیا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بہت بڑی چیز بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بندے نے شہادت دے دی، کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا جان بھی برباد چلی گئی اور ملا بھی کچھ نہ۔ اس لیے یہاں عمل کرنے سے قبل نیتوں کو حسن دینا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ عمل ٹھیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیت کو ٹھیک کرنا دشوار تر ہے، کہ نیت کو پہلے حسن دیا جائے، نیت میں کجی نہ آئے۔ ہمارے صوفیاء اور ہمارے بزرگ تو اس بات کا بھی التزام کیا کرتے تھے، اگر ایک معاملے میں 2 نیتیں آ گئیں، ایک نیت حسن ہے اور دوسری آرزو ہے وہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، ایک تو یہ ہے شہرت اور اجر، 2 نیتیں آ گئیں کہ اللہ مجھے اجر دے دے، شہادت دے دوں تو اللہ مجھے شہرت بھی دے دے، تو ایک نیت ریاکاری کی آ گئی اور دوسری نیت آ گئی خلوص کی، لیکن خلوص کٹ گیا جب ریاکاری آ گئی۔ چونکہ آپ کسی برتن میں اچھا دودھ ڈال لیں اور چند قطرے اس کے اندر گندگی اور غلاظت کے ڈال دیں، سارا دودھ پلید ہو جائے گا۔ اس لیے اچھی نیت اور بری نیت اگر ایک عمل میں اکٹھی آ جائیں گی تو اچھی نہیں رہے گی، وہ بھی خراب ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ میرا ارادہ تو ہے، یہ تو ضمن ذیل میں نے ارادہ کیا، نہیں، اگر ایک اچھی نیت ہے ایک بری نیت ہے تو جب دونوں اکٹھی ایک عمل میں آ گئی تو وہ عمل برباد ہو گیا، کیونکہ اس بری نیت نے اس اچھی نیت کو بھی خراب کر دیا۔ جس طرح کہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص جہاد کرتا ہے، 2 مقاصد ہے اس کے، ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا، دوسرا مقصد چلو ساتھ شہرت بھی مل جائے، تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ہے کہ ایک اچھی نیت ہے اور ایک بری نیت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نیت اچھی ہو اور دوسری نیت مباح ہو۔ ہمارے صوفیاء نے اس سے بھی گریز کا درس دیا کہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، وہ ادا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری پریکٹس بھی ہو جائے گی، میری مشق بھی ہو جائے گی۔ روزہ اس لیے رکھے کہ روزہ بھی رکھ لوں گا اور ساتھ میں سمارٹ بھی ہو جاؤں گا۔ 2 نیتیں ہیں، سمارٹ ہونا یا پریکٹس کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں، امر مباح ہے، لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک ایسی نیت اور شامل ہوگی۔
ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو اعمال کا حسن ہے ساتھ والی نیت نے اس کو بھی برباد کر دیا. اس لیے وہ ایک قبولیت تو ہو جائے گی لیکن جو اس کا نور ہے اور اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو جمال ہے یہ ساتھ آنے والی نیت جو ہے وہ اس کو برباد کر دے گی. اس لیے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے محض میری رضا کے لیے کیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ پکڑا ہے, ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور بڑے غصے سے جا رہی ہیں. کسی نے کہا آج کدھر کے تیور ہیں؟ کہا کچھ لوگ جنت کے چاہ میں عبادت کرتے ہیں, کچھ دوزخ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, یہ پانی ڈال کے جہنم کو سرد کر دوں اور یہ آگ لگا کے جنت کو جلا دوں. جو بھی عبادت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے. اقبال کہتا تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے, حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, جو بھی کر محض اس کی رضا کے لیے کر. لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے اس قول کا رد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حالت سکر میں یہ بات کہی ہے. اگر جنت کی طلب کرتا ہے ایک بندہ مومن یا جہنم سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باغوں اور حوروں کا چاہنے والا ہے, بلکہ وہ جنت کا طالب اللہ کی رضا کے طالب کی صورت میں ہے. چونکہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. یعنی اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور اگر کوئی شخص یہ آرزو کرتا ہے, یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو تو وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے, اور اگر وہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں تو وہ اللہ کے قہر و غضب سے بچنا چاہتا ہے. تو فرمایا رابعہ بصریہ کا یہ قول حالت سکر میں کہا گیا قول ہے. تو جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے. اس لیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا یہ بندہ مومن کا مقصود ہے. اور حضور فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدیٰ, مبارک ہو مخلص لوگوں کو چونکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تو عمل محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے تو عمل ہے, ورنہ عمل نامقبول ہے. یا اگر امر مباح بھی نیت کے ساتھ شامل ہوگی دوسری نیت کے طور پہ, وہ امر مباح بھی شامل ہو گیا تو پھر بھی اس عمل کے حسن کو, جمال کو اور نور کو ختم کر دے گا. اور ہمارے صوفیہ نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ہے اور اپنی نیت کو خلوص کی بنیادوں پر استوار کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے. اقبال نے بھی تنقید کی ہے نا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو. امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو, یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں. بظاہر بڑے بھولے بالے لگ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ حور کے چاؤ میں کر رہے ہیں, چھلانگے لگا رہے ہیں الٹی. تو اصل جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور یہی مومن کا مقصود ہے اور یہی مومن کی مراد ہے. اس حوالے کے ساتھ آج کی اس نشست میں جو اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر پہلی حدیث کتاب الایمان کے اندر حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے. اور بیشتر علماء کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ نیتوں کا حسن نصیب ہو. حضرت عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی تو یہ ہے کہ میں جو بھی کتاب لکھوں اپنی ہر کتاب کو اسی حدیث سے شروع کروں. تو صحیح بخاری اس حدیث سے اس کا آغاز ہوتا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. بخاری میں, مسلم میں اور درجنوں کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کو روایت کرتے ہیں اور مانن یہ حدیث متواتر کے مرتبے میں ہے.
حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی صحیح ترین سند وہ ہے جس سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ویسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو 6 مرتبہ روایت کیا ہے اور 6 مرتبہ ہی مختلف راویوں سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پھر حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے 700 لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس کے بعد ایک راوی نہیں ہے، یحییٰ بن سعید کے بعد اس کے راوی پھیل جاتے ہیں، اور حضرت امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے 200 لکھے ہیں اور بعض لوگوں نے 700 اس کے راوی لکھے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید سے 700 لوگوں نے یہ حدیث لی ہے اور پھر مختلف طرق سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو یہ مانن حدیث متواتر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے اپنی رائے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم کا تیسرا حصہ، کل علوم کا تیسرا حصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کا مدار جن 3 حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ حضرت امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر بن داسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور 5 لاکھ احادیث سے میں نے انتخاب کیا، خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4000 حدیثیں۔ یہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں 7275 احادیث کل ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ کو حضور علیہ السلام کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ ان 6 لاکھ حدیث کا خلاصہ تیار کیا تو تقریباً 7,500 حدیثیں خلاصے کے طور پہ حضرت امام بخاری نے لکھی، اور بعض احادیث 2 مرتبہ بھی ہے بخاری شریف میں، جس طرح یہ حدیث بخاری شریف میں 6 مرتبہ ہے۔ اگر تکرار ختم کریں تو بخاری شریف کی احادیث کی تعداد بھی جو ہے وہ 4000 ہی بنتی ہے۔ تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ حضور کی احادیث جمع کی، جب اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی کل 4000 حدیثیں۔ ان 4000 حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ بنایا تو میرے پاس رہ گئی صرف 800 حدیثیں۔ ان 800 حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حدیث یہ ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی حدیث لا یکون المؤمن مومنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کہتے ہیں یہ اساس اسلام ہیں، یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہیں، یہ اسلام کی جڑ ہیں۔ 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ یہ 4 حدیث ہیں۔ تو ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کو اپنے وجود کی برکتیں عطا فرمائیں تو حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، کچھ حضور سے پہلے، کچھ حضور کے ساتھ اور کچھ حضور کے بعد۔ ایک شخص تھا جس کا مدینے کی ایک خاتون کے ساتھ ربط قلب تھا اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ تو شہر مکہ چھوڑ دے اور مدینے میں آ جا۔ اس نے اس بات میں آر محسوس کی کہ میں ایک عورت کے لیے اپنا شہر چھوڑ دوں اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک خاتون کے لیے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اس عورت نے یہ شرط لگائی۔ مجھے ایک عورت بھی یاد آئی
کون؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کہا میری ایک شرط ہے، میرا ایک ہی حق مہر ہے، اگر تو ادا کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو ابو طلحہ نے کہا فوری بتاؤ کیا؟ تو ام سلیم نے کہا تم اسلام لے آؤ، یہی میرا حق مہر ہوگا۔ تو پھر ابو طلحہ فوراً اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور ان کا نکاح ہوا، اور پھر فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ یہ مدینہ کے اندر مشہور جوڑی تھی، ام سلیم جیسی خاتون نہیں تھی، فرمایا اور جو ہے وہ ابو طلحہ جیسا شوہر نہیں ہے۔ تو ان کا مہر کیا بندہ؟ اسلام۔ اور یہ کہتی ہے کہ تو اگر مکہ چھوڑ آئے تو پھر میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس بات کو آر محسوس کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک عورت کے لیے شہر چھوڑ آیا ہے۔ لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی اور صحابہ گئے تو اس نے سوچا کہ اب سارے جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، لوگ سمجھیں گے یہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، اسے کہوں گا تیرے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہاں پہنچا تو اس نے جا کر کے کہا کہ میں تو تیرے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری شرط پوری ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اس خاتون کا نام تھا ام قیس۔ تو اس نے اس لیے جو ہے وہ ہجرت کی اس شخص نے، اور جا کے ام قیس سے اس کا نکاح ہو گیا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی ہجرت کر گئے کہ مدینے کی منڈی جو ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہاں کے مالی حالات بہتر ہیں، تو چلو مکے میں کیا دھرا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ ہم جو ایسا کریں گے کہ وہاں کاروبار اچھا چمک جائے گا۔ کچھ لوگوں کی نیت ساتھ یہ بھی شامل ہوئی، لیکن نیتوں کو حسن دینے والا رسول، صحابہ کو پاکیزگی اور طہارت دینے والا رسول اس بات کو بھی برداشت نہ کر سکا کہ کوئی جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ اس نیت کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی دنیا اسے مل جائے گی، کاروبار اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے۔ عورت کے لیے آیا ہے تو عورت ملے گی، دولت کے لیے آیا ہے دولت ملے گی، رب رسول کے لیے آیا ہے تو رب رسول ملے گا۔ اب صحابہ اس شخص کو چھیڑا کرتے تھے جس نے ایک عورت کے لیے ہجرت کی تھی، اور اسے کہا کرتے تھے مہاجر ام قیس، یہ ام قیس والا مہاجر ہے۔ چونکہ صحابہ کی نازک اور پاک باز طبیعت اس کو گوارا نہ کر سکی، تو یہاں ہمیں اسلام نے ہجرت اور کوئی بھی نیک عمل ہو، اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دوسری نیت بھی آ کے اس کے اندر شامل نہ ہو، اگرچہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اچھی نیتیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اچھی نیتیں ساری، پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ اجر دوگنا چوگنا ہو جائے گا۔ مسجد میں آیا کہ جمعہ پڑھوں گا، ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ کوئی گندگی پڑی ہوئی، کوئی تنکے پڑے ہوئے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا، ساتھ یہ بھی آیا کہ عالم دین کی زیارت بھی کروں گا، ساتھ نیت یہ بھی کر لی کہ جو اس نے کہا اس کو سنوں گا اور علم حاصل ہو جائے گا، ساتھ نیت یہ بھی جڑ گئی کہ جو کہا جائے گا اس کو سنوں گا پھر اس پہ عمل بھی کروں گا۔ نیت یہ بھی ساتھ جوڑ لی جو سنوں گا پڑھوں گا عمل کروں گا اس کو پھر لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو ایک کام کے لیے اس نے کئی نیتیں جوڑ لی، تو اب اس کا وہ عمل کئی گنا بڑھ گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ اندر جے کھانڈر لائیے تو مزہ ہو جاوے دونا، پھر تو کیفیت ہی کوئی اور ہو گئی نا۔ اگر کئی نیتیں ایک اچھی نیتیں شامل کر لی تو پھر اچھی نیتیں جمع ہوتی رہیں اور ایک گلدستہ بنتا چلا گیا نیتوں کا۔ لیکن اگر ایک اچھی ایک بری تو بری نیت اچھی کو بھی برباد کر دے گی۔ لیکن ایک اچھی نیت اور دوسری امر مباح کی نیت، جس طرح کے نماز اور ساتھ ورزش بھی ہو جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی عمل کے نور کو اجاڑنے والی بات ہے۔ تمہارا عمل ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، محض اس کی رضا کے لیے ہو، تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے۔ یہ کہانی ہے، یہ لطف ہے۔ اب نیتوں کے اندر جو فساد بپا ہوتا ہے، جو کسی کے لیے کام کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جب تم قربانی کرتے ہو
تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے گوشت کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کی ہڈیاں اس کو نہیں پہنچتی، اس کی کھال نہیں پہنچتی، کھال مدارس والے لے گئے، گوشت تم نے خود کھا لیا، ہڈیاں گندگی کی ڈھیر پہ پھینک دی، خون نالیوں میں بہہ گیا، پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا گوشت پہنچا، نہ تمہارا پوست پہنچا، نہ تمہارا خون پہنچا، نہ تمہاری قربانی کی جلد پہنچی، تو اللہ کیا پہنچا؟ کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے اللہ کو وہ پہنچتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس حسن نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو اس کو یہ چیز پہنچتی ہے، باقی تمہارے عمل کی ظاہری صورتیں اس کی نظر اس پہ نہیں ہے، اس کی نظر اس کے باطن پہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کے ظاہری رنگ ڈھب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت تم نے اچھی کر لی، عمل نہیں بھی کیا، تو نامہ اعمال کے اندر نیکی درج ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے پیسے جوڑے اور حج کی تیاریوں میں تھا، کیا ہوا کہ میری بیوی جو کہ حمل سے تھی، اس نے کہا میرا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، رات کا پچھلا پہر تھا، میں نے کہا اللہ کی بندی اب گوشت کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ضد کر گئی۔ اب ابن موفق کہتا میں اس کے لیے گوشت کی تلاش میں نکلا، خیال تھا کہ باہر ہو کر کے آ جاؤں گا اور کہوں گا نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک گھر کے قریب سے گزرا تو اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، میں نے دروازے کو دستک دے دی، ایک خاتون آئی، پردے میں، کہا کیا ماجرا ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کی طبیعت اس وقت چاہ رہی ہے کہ میں چند جو ہے وہ ٹکڑے گوشت کے کھا لوں، تمہارے گھر سے گوشت پکنے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں مجھ کو تھوڑا سا گوشت دے دیں۔ اس عورت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر اس کے بعد کہا یہ گوشت تمہارے کھانے والا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کون سا گوشت ہے جو تم کھا سکتے اور ہم نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا کہ بس بابا ہماری جان چھوڑ، بس ہمیں اپنے کام میں لگے۔ میں نے تھوڑا سا ضد کی کیفیت پیدا کر لی۔ اس نے کہا پھر سنو کہ یہ تمہارے کھانے والا کیوں نہیں اور جو ہے وہ میرے کھانے والا کیوں ہے؟ 3 دن ہو گئے تھے، ہمارے بچے بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب فاقوں سے مرنے لگے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے ایک کتے کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور یہ اس کے پکنے کی کیفیت ہے جو تم محسوس کر رہے ہو۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے وہ بوجھ آ گیا کہ میری بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے حج کے لیے جو رقم جوڑی تھی پردے میں لا کے اس کو دے دی اور میں حج پہ نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا، لوگ جب فارغ ہو کے آئے تو جو بھی مجھے ملے کہا ابن موفق مبارک ہو تمہیں حج کی، جو بھی حاجی آئے کہے ابن موفق تمہیں مبارک ہو حج کی۔ ابن موفق کہتے ہیں میں کہتا میں نے تو حج کیا ہی نہیں، وہ کہتے ہم نے تجھے منع میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے تجھے صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا تھا۔ ابن موفق کہتا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ خیر پھر ایک بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ابن موفق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، بلکہ جتنے لوگ آئے ہیں کسی کی حاضری قبول نہیں۔ میں گھبرا گیا اور پھر آواز آئی 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، ان کے صدقے سے باقیوں کا بھی قبول ہو گیا، اور ان 6 لوگوں کے نام بتائے گئے اور ان میں سے ایک نام تیرا بھی تھا، اور میں تیرا پتہ پوچھتا تیرے پاس آیا ہوں تو کون سا نیک عمل کیا ہے، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے ان 6 آدمیوں کی شکل کے فرشتے پیدا کر دیے گئے جو قیامت تک ان کے لیے حج کرتے رہے۔ تو ابن موفق کہتا ہے کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، تو اب حج کیا نہیں ہے، نامہ اعمال کے اندر لکھا گیا ہے، بلکہ قیامت تک حج لکھا جاتا رہے گا۔ تو نیت کو اگر حسن ہو، اچھائی، اللہ اکبر، اور اگر حاجی بننے کی خواہش ہو اور آرزو ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کے پکاریں تو جا کر بھی خالی آ جائے گا، اور اگر نیت میں جمال اور نیت میں حسن پیدا ہو گیا تو جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نیتوں کے خلوص کے حوالے سے ایک روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس
ایک دن رونے لگے. کسی نے پوچھا ما یبکی کا، اے شداد بن اوس، اے صحابی رسول، تجھے کیا ہوا، آج کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت شداد بن اوس فرمانے لگے کہ میں نے حضور کا ایک فرمان سنا ہے، آج مجھے یاد آ گیا، اس نے مجھے رلا دیا. کہا وہ حضور کا فرمان کیا تھا جس نے تمہیں تڑپا دیا؟ تو کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضور فرمایا کرتے تھے انی اتخوف علی امتی من بعد الشرک وشہوۃ الخفیہ، میں اپنے بعد اپنی امت سے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ شرک اور شہوت خفیہ کے اندر مبتلا ہو جائے گی. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ حضور نے فرمایا قال یا شداد، اے شداد، انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا ولکن یراعون باعمالہم، وہ چاند کو نہیں پوجیں گے، سورج کو نہیں پوجیں گے، وہ کسی پتھر کو نہیں پوجیں گے، کسی لکڑی کے بت کی پرستش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال دکھلاوے کے لیے کریں گے. اس کو شرک قرار دیا گیا. علماء نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا تھا جب یمن کی طرف روانہ کیا، اے معاذ اب جا رہے ہو، جب واپس پلٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کے قریب سے گزرو گے. تو انہوں نے زاروں کے تار رونا شروع کر دی. اب جب واپس آئے نا تو حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے جو مجھے رلا رہا ہے. حضور نے فرمایا جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ریا بھی ہوا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. تو کہا یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور تڑپا رہی ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو اسلام نے ہمیں اعمال کے حسن اور نیتوں کے استحضار اور نیتوں کے خلوص کا درس دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، جب الحزن سے اللہ کی پناہ طلب کرو. قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، حضور جب الحزن کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، واد فی جہنم تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ. یہ وادی ایسی ہے جس سے ایک دن میں 400 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اس وادی سے فرمایا تم بھی پناہ مانگو. قیل یا رسول اللہ من یدخلہ، عرض کی یا رسول اللہ من یدخلہ، اس وادی میں کون داخل ہوگا، کون جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ قال اعد للقراء المرائین باعمالہم، اس وادی میں وہ قراء، وہ قاری، وہ عالم جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، جن کی واضح و تلقین، جن کی نصیحتیں، جن کی تقریر، جن کی تلاوت ریاکاری کے لیے. اللہ اکبر. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يُرَوْنَ الْأُمَرَاءَ وَفِي بَعْضِ النُّسْخ الْأَمَرَاءَ الْجَوْرَةَ، اور ان میں سے آگے بدترین قراء وہ ہیں کہ جو بادشاہوں کو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم حکمرانوں کے دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو حسن دیں، اپنے اعمال کو آراستہ کریں نیت کے حسن اور نیت کے جمال کے ساتھ. حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری آ گئی. اللہ جو ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالص کو ہی پسند کرتا ہے، نہ خالص کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے ہمیں نیتوں کے حسن کا درس دیا ہے کہ اپنی نیتوں کو جمال دے دو، اپنی نیتوں کو حسن دے دو. اللہ ہمیں اعمال سے پہلے نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں
اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔